بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 579 ہے، 579، اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، 83 اور 84، 83 and 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہے ہماری دلیل، آتیناہا ابراہیم، ہم نے دی تھی یہ ابراہیم کو، علی قومہ، اس کی قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات، ہم بلند کرتے ہیں درجے من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے عطا کیے اس کو، اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب، کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، ونوحا ہدینا، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے، ومن ذریتی، اور اس کی اولاد میں سے، داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے، خبردار ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے، اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ ہماری 2 کامیاب دلیل تھی، یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ دوسری بات، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ تیسری بات، بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے، علم بھی کامل۔ چوتھی بات، ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ پانچویں بات، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ چھٹویں بات، نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دے دی تھی۔ ساتویں بات، ان کی اولاد میں سے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی۔ آٹھویں بات، اس طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، پچھلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنی مشرک قوم کے سامنے حکمت بھرے انداز میں ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھ کر مختلف قسم کے جملے کہے، اور آخرکار یہ حقیقت ان مشرکوں کے سامنے بیان کی کہ ساری چمکتی دمکتی چیزیں رب ذوالجلال کی مخلوق ہیں، وہ خالق و معبود نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طرح دلیل کے ساتھ یہ بات بیان کی، ایسی دلیل جس کو عقل سلیم رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اسی دلیل و حجت کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی مشرک قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرست قوم کے ساتھ بے خوف انداز میں یہ بتلا دیا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے، اور میں ان کا انکار کرتے ہوئے کوئی ڈر اور گھبراہٹ بھی محسوس نہیں کرتا۔ مجھے یقین ہے کہ ان میں نہ نفع کی طاقت ہے اور نہ نقصان کی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جس اعتماد اور یقین کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ان ستاروں، سیاروں، چاند و سورج سے بے خوفی کا مظاہرہ کیا جن کی یہ پرستش کرتے تھے، آج بھی ایک ایسے ماحول میں جہاں زمین کو معبود اور سورج کو مسجود بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور وندے ماترم اور سوریہ نمسکار کے ذریعے ذہنوں کو بدلنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مضبوط ایمان کے ساتھ خود بھی قائم رہیں اور اپنی نسلوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیں کہ وہ ان باطل خیالات سے ہرگز متاثر نہ ہوں اور اپنے سچے عقیدے کا صاف طور پر اظہار کریں۔ ہمارا مذہب ہمیں اپنے بنیادی عقائد میں مصالحت کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ ہم اپنے دین و ایمان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اور اپنا مال بھی قربان کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان باطل عقائد کے پس پردہ ہم کو بھی ڈرایا اور دھمکایا جائے، مگر ہم اپنے دین و ایمان کے معاملے میں مضبوط اور سنجیدہ رہیں۔ اگر اس عقیدے پر قائم رہنے کی وجہ سے ہماری جان جاتی بھی ہے تو اس میں نقصان کی کیا بات ہے، بلکہ فائدے ہی کی بات ہے۔ شہادت کا درجہ اور رب ذوالجلال کی قربت اور جنت کا حصول، اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہماری نمازیں اور ہماری قربانیاں اور ہمارا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رفیع الدرجات ہیں، جس کو چاہے نبوت عطا کریں، جس کو چاہے بادشاہت عطا کریں، جس کو چاہے بشیر و نذیر بنا دیں، جس کو چاہے سراج منیر بنا دیں، جس کو چاہے آسمانوں پر اٹھا لیں، جس کو چاہے آسمانوں پر بلا لیں اور آسمانوں کی سیر کرائیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ارادہ اور فیصلہ کرتے ہیں اس کے ارادے اور فیصلے میں حکمت ہی حکمت ہے، ان کا علم بھی کامل ہے، ان کی حکمت بھی کامل ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نسلوں کے اعتبار سے جو نعمت دی اس کا تذکرہ ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہدایت کی نعمت سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی اس قدر تربیت کی کہ ان کی نسلوں میں ایسے جلیل القدر انبیاء پیدا ہوئے جن سے قوموں میں ایمانی انقلاب پیدا ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے گزرے ہوئے معروف نبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، اور ان کی نسلوں میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوئے۔ آخر میں یہ بات کہی گئی کہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ قدرت کا نظام ہے کہ نیکوں کی نیکی ضائع نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اس کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اچھے اعمال پر ان کو اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ رب ذوالجلال ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔